بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ مبارک کے دل میں بہلول سے ملنے کا شوق ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملیں گے۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے بہلول کو دیکھا جو ننگے پاؤں اور ننگے سر کھڑے ہو کر یاہو یاہو پکار رہے تھے۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا تو بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ مبارک بولا، اے بہلول، مجھے کچھ نصیحت کیجئے، مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح سے پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح سے بازی لے جاؤں اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ بہلول نے سادگی سے جواب دیا، اے میرے بھائی، جو خود عاجز اور پریشان ہے، اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو دیوانہ ہوں، تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ عبداللہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، بہلول، اسی لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرأت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ بہلول نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ عبداللہ ان کی منت خوشامد کرنے لگا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو بہلول بولے، میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ 4 کیا؟ میں آپ کی 4000 شرطیں ماننے کو تیار۔ کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ عبداللہ گھبرایا اور کہا، یہ بھلا کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ بہلول بولے، تو پھر اے عقل مند آدمی، تو پھر خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی مت کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی کرو؟ عبداللہ نے اعتراف کیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ دوسری شرط بیان کیجئے۔ فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا، کہ دنیا خدا کی ملکیت ہے۔ اس پہ عبداللہ نے جواب دیا، اف خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے، زمین کے سوا بندہ بھلا کہاں جا سکتا ہے؟ بہلول بولے، عبداللہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا خدا جس ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے پھر اسی کی نافرمانی کرے؟ عبداللہ نادم ہوا۔ بہلول، بے شک آپ سچ فرماتے ہیں، اب تیسری شرط بھی بیان کر دیجئے۔ بہلول بولے کہ بھائی، تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے، نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے تو پھر جو تیرا دل چاہے تو کر۔ عبداللہ بے حد پریشان ہوا اور کہا، جناب عالی، یہ شرط کٹھن اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر و ناظر ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور دیکھتا ہے، تو پھر بھلا کون سی ایسی جگہ ہے جو اس سے پوشیدہ ہو اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو؟ اس پہ بہلول نے کہا، کسی بندے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پہ رہے اور اس کا رزق کھائے اور اس کے سامنے ہی نافرمانی کرے اور پھر بھی اس کی بندگی کا دعویٰ کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ عبداللہ پشیمانی سے کہنے لگا، بہلول، میں تو لاجواب ہو چکا ہوں، اب آپ اپنی 4تھی شرط بیان کیجئے۔ بہلول کہنے لگے، 4تھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آ جائے تاکہ خدا کے امر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو اس گھڑی ملک الموت سے کہنا، اے ملک الموت، تو ذرا ٹھہر جا، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو جاؤں اور اپنے ساتھ کچھ سامان لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب بن سکے، اور اس کے بعد تو میری روح قبض کر لینا۔ ملک الموت بھلا کب کسی کو مہلت دیتا ہے؟ اے بہلول، آپ نے یہ کیسی کڑی شرط لگا دی ہے جو پوری نہیں ہو سکتی۔ اس پہ بہلول فرماتے ہیں کہ تو پھر اے دانشمند انسان اس دیوانے کی بات سن۔ جب تو جانتا ہے کہ ملک الموت کسی کو وقت نہیں دیتے، ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا، گناہوں کے بیچ میں کسی بھی وقت ملک الموت تیرے سامنے آ سکتا ہے، تو پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ جس وقت موت آئے گی تو نہ گھڑی بھر کی دیری ہوگی اور نہ جلدی۔ تو اے عبداللہ، تو کب خواب غفلت سے ہوشیار ہوگا؟ دیکھ، غرور سے دور رہے اور آخرت کی فکر کر۔
لمبا سفر تیرے سامنے ہے اور عمر بہت ہی تھوڑی، جو کام اور عمل خیر آج ہو سکتا ہے وہ آج ہی کر، کیا خبر کل تو رہے دنیا میں یا نہ رہے، جو وقت ہاتھ میں ہے وہی غنیمت ہے، عمل خیر کی صورت میں آج ہی آخرت کا سامان لے لو، ایسا نہ ہو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ عبداللہ کا سر جھکتا چلا گیا اور زبان خاموش ہو گئی۔ بہلول نے فرمایا، اے عبداللہ، تم نے خود ہی مجھ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی تھی جو تمہیں راہ نجات دکھا سکے، تم نے اب سر کیوں جھکا لیا؟ تمہاری زبان پہ اب خاموشی کیوں ہے؟ اگر آج تم میرے سامنے اس طرح سے لاجواب ہو تو سوال و جواب ہوں گے، تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ اے عبداللہ، یہاں دنیا میں ہی اپنا حساب کتاب صاف کر لو تاکہ کل آخرت میں جواب دینے کا خوف نہ رہے۔ عبداللہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور سچائی سے بولا، جناب بہلول، میں نے آپ کی نصیحت کو دل و جان سے سنا ہے اور اب اس پہ عمل کروں گا۔ اب آپ نے مجھے اپنا مرید بنا لیا ہے۔ لوگ تو یوں ہی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ آپ آل محمد کی صحبت اور محبت میں گرفتار ہیں، آپ آل محمد کے دیوانے ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں۔ بہلول نے اپنی چھڑی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے چل پڑے، بندے کو لازم ہے کہ جو سنے خدا کے حکم سے سنے، جو کرے خدا کے حکم سے کرے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے۔ اللہ کریم کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف کرے، اللہ تعالی ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالی ہماری مشکلیں مصیبتیں دور کرے۔ جس بھائی کو میری یہ ویڈیو پسند ہے یا میری بہن کو ویڈیو پسند ہے وہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میں آگے بھی ایسی اچھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ شکریہ۔